الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین والطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، پچھلے درس کے اندر ہم مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کے احکامات اور آپ کے جسے آپ کہہ لیں کہ حکیمانہ جو ہم پڑھ رہے تھے آپ کے اقوال، وہ ہمارا غالباً تیسرا قول چل رہا تھا اور اس کی میں نے چند 3-4 سطریں بیان کی تو وقت نے اپنا دامن سمیٹ لیا۔ تو اسی حکم کو، اسی خطبے کو، آپ کے اسی فرمان کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے اس میں آپ نے خطبے میں کہا تھا، اسی خطبے میں آپ نے پہلے سطروں میں یہ فرمایا تھا کہ بخل ننگوار ہے، بخل نہیں اختیار کرنا، بزدلی بھی اختیار نہیں کرنی، جوان مردی کے ساتھ میدان جنگ میں اترنا، میدان عمل میں اترنا ہے اور جوان مردی کے ساتھ زمانے کی سختیوں کو، تنگیوں کا سامنا کرنا ہے اور ڈٹ کے سامنا کرنا ہے۔ اور تیسری کہ غربت، جو عقل و اسے کہہ لیں کہ آپ بڑا عقل والا، عقل مند، دلائل دینے والا بندہ، اس کی بھی کوئی بات نہیں سنتا تب تک کہ وہ غربت کی چکی میں پس رہا ہو۔ غریب بندے کوئی بھی نہیں سنتا۔ امیری اختیار کریں، یہ بہانہ نہ بنائیں کہ ملک نے تباہ برباد کر دیا، غربت کی چکی میں پس کے، آٹا مہنگا، چینی مہنگی، دال مہنگی، چھوڑ دیں ان چیزوں کو، یہ مردوں والی بات نہیں ہے۔ اگر میں کہوں نا کہ یہ خواتین بات کریں، وہ بہت اچھی لگتی ہیں، خواتین بات کرتے ہیں، مرد یہ بات کرتا تھا کبھی اچھا نہیں لگتا کہ آٹا مہنگا، دال مہنگی، چینی مہنگی۔ آٹا مہنگا کوئی بات نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اتنا کمائیں گے بفضل اللہ تعالیٰ، سب کو پیچھے چھوڑ دیں گے۔ کیسے؟ وہ ایسے کہ جب آپ میدان عمل میں اتریں گے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ قرآن پاک میں ہے نا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے پیدا کر دیتا ہے۔ تقوی اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی ذات پہ توکل کریں، یا اللہ تیرا نام لے کے آج میں عمل میں اتر رہا ہوں، مارکیٹ میں جا رہا ہوں، تو نے راستے کھولنے میرے لیے، آج میں نے اپنے گھر میں یہ کھانا، یہ پینا، یہ چیزیں لے کر آنی ہیں، تو نے لا کے دینی ہے مجھے۔ تو پھر آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں سے راستے پیدا کرے گا، آپ کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو جوان مردی کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے اور اس چیز کو بروح عمل لے کر آنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم نے کہ مفلسی اپنے شہر میں رہ کر بھی جو ہے نا، غریب الوطن ہوتا ہے انسان۔ غریب الوطن سے مراد، غریب کہتے ہیں اجنبی کو، غریب عربی میں کہتے ہیں، ہمارے ہاں ایک ہوتا ہے نا غریب، ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں جو اللہ کے نام پہ مانگ رہا، کٹورا لے کے پھر رہا، وہ غریب ہوتا نہیں۔ غریب عربی میں کہتے ہیں اجنبی کو، اجنبی وہ جس کو کوئی جانتا ہی نہ ہو۔ اب آپ دیکھیں مولا کائنات نے کتنی بڑی بات کی، جو غریب ہوتا ہے نا، مفلس، وہ اپنے ملک میں، اپنے شہر میں رہتے ہوئے بھی نا غریب الوطن ہوتا ہے کہ جانتے کوئی نہیں۔ ظاہر بات ہے غریب آدمی کو کون دوست رکھتا ہے آج کے زمانے میں؟ ہر بندہ چاہتا ہے کہ یہ جو امیر کبیر آدمی، اس کے ساتھ جڑ کے رہو، اس کے ساتھ متصل رہو، پیوستہ رہو، اس کے ساتھ پیوستہ رہو گے تو ظاہری بات ہے کہ یہ تمہیں بھی ترا دے گا۔ اچھی بات ہے، رہیں پیوستہ، لیکن اپنے غرباء کو نہ بھولیں۔ کیوں؟ کہ ظاہری بات ہے کہ یار غرباء بھی معاشرے کا حصہ ہیں، آپ ان کے ساتھ رہیں، ان کو موٹیویٹ کریں، ان کو بتائیں کہ یار اس طرح معاملہ ہے، آپ یہ کاروبار کیوں نہیں شروع کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے کو یہ اسکل عطا فرمائی ہے، اسکل کو اپنی بروئے کار لاؤ، مارکیٹ میں اترو، پیسہ کماؤ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ لیکن جو مفلسی ہے، اب مولا کائنات کی بات ہے کہ مفلسی اپنے شہر میں رہتے ہوئے بھی غریب الوطن ہوتا ہے انسان، اجنبی ہوتا ہے، کوئی جانتا پہچانتا ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے بہانے بنانا چھوڑیں، بہانے نہ بنائیں کہ غربت یہ ہے وہ، چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے پاکستانیوں کو اتنا موقع عطا فرمایا، فری لانسنگ کرو یار۔ یونیورسٹی میں پڑھتے ہو آپ، کالج میں پڑھتے ہو آپ، اسکول میں پڑھتے ہو آپ، کوئی مسئلہ نہیں۔ آج تو موبائل نیٹ ہر بندے کے پاس ہے، اس کا کوئی آری نہیں آ سکتا کہ یار میرے پاس تو موبائل نہیں ہے، میرے پاس تو نیٹ نہیں ہے، آپ کے پاس موبائل نہیں ہے تو آپ سن کس پہ رہے ہیں؟ پھر مجھے موبائل پہ سن رہے ہیں نا، کیا ٹیلی فون پہ تھوڑی سن رہے ہیں مجھے کہ میں کال کر رہا ہوں، ہاں جی حضرت صاحب اسی طرح بات ہے، موبائل پہ سن رہے ہیں۔ جو آپ فضول کا وقت بیٹھ کے اسکرول کرتے ہیں، انسٹا یوز کر رہے ہیں، جو ایکس یوز کر رہے ہوتے ہیں،
چیزیں یوز کر رہے تو نہ کریں، اس کو یوز کریں نہ کریں، آپ پہ ہیں۔ آپ کر رہے ہیں اٹ مینس آپ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، اس کو چھوڑیں۔ آپ کوئی فیلڈ پکڑیں کہ یار میں نے فری لانسنگ کرنی، مثال کے طور پہ میں نے امیزون کا کام کرنا ہے، میں نے امیزون سیکھنا ہے، میں نے اس میں کیا جو اس کے اندر ایک وہ پورا جہان ہے، وہ پورے ایک بڑا جہان ہے، اس کے اندر اتریں کہ یار میں نے اس فیلڈ کو پکڑنا ہے، یہ سیکھیں، پھر یہ سیکھیں، سیکھتے 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 ایک وقت آئے گا کہ یار آپ کہیں گے یار وہ وقت تھا میں کہتا میں غریب میں یہ میں وہ، اس وقت میں نے اگر کام شروع کیا ہوتا تو آج میں ملینئر ہوتا کہ نہ ہوتا؟ بالکل ہوتے۔ لیکن وہی بات کہ بس آپ کہاں پہ ہوتے ہیں، آپ کا مائنڈ کہاں پہ ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کو مولا کائنات کی آپ کا حکم بتائے گا کہ جو مفلسی ہوتی ہے نا انسان کی غربت، یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اپنے محلے میں اپنے معاشرے میں رہتا ہوا انسان جو ہے نا وہ کہتا ہے یار بس ٹھیک ہے اس کو سائڈ پہ رکھو، کوئی آپ کے گھر میں فنکشن ہو، حتیٰ کہ آپ کے ہاں کوئی خدا نہ خاصا کوئی حادثہ بھی ہو جائے نا، آپ غریب بندے کو داخل نہیں کرتے، غریب بندے کو گھر کے باہر رکھتے ہیں، گھر کے اندر اس کو بلائیں گے جو امیر کبیر ہوگا، کیوں؟ آپ کو پتہ جاتے ہوئے یہ پیسے دے کے جائے گا۔ چھوڑیں مفلسی کو، چھوڑیں بہانے بازی، چھوڑیں، آپ میدان عمل میں اتریں، اللہ پر توکل کر کے، اللہ تعالیٰ آپ کے راستے پیدا کرے گا اور مفلسی کو ختم کریں، جوان مردی کے ساتھ مقابلہ کریں۔ پھر آپ نے فرمایا عجز و درماندگی مصیبت ہے۔ اب آپ یہ بھی نہ کریں کہ آپ آپ سب کے سامنے سر جھکانا شروع کر دیں، جی ہی کر کے آپ بس میٹھے میٹھے بنے، جی وہ ایسے وہ ویسے وہ ویسے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مرد پیدا کیا ہے، مرد بنایا۔ مرد کی شان یہ کہ یہ اللہ اس کے رسول کے علاوہ، اللہ اس کے رسول کے علاوہ اللہ کے سامنے نہ کرنا کھڑا ہو جائے کہ میں کہوں جی حضرت صاحب نے مولانا صاحب نے کہا تھا کہ اکڑنا ہے، اکڑنے کا میں حکم نہیں دے رہا۔ اللہ اس کے رسول کے سامنے سر خم رکھنا اپنی چاہیے، آپ کا سر اللہ اس کے رسول کہہ کے سر خم ہو، ان کے سامنے نہ کھڑا ہو۔ لیکن آپ معاشرے میں چلیں تو سر اٹھا کے چلیں، یہ نہ کریں کہ سر جھکا کے چلیں۔ کیوں؟ مولا کائنات نے فرمایا یہ مصیبت ہے آپ کے لیے۔ مصیبت کیوں ہے؟ آپ ہر سر جھکا کے چلیں گے، آپ کوئی بھی آئے گا، کوئی بھی استعمال کر کے ٹیشو کی طرح استعمال کر کے پھینک دے گا، ظاہری بات ہے آپ میں تھوڑا ہونا بھی چاہیے کہ یار ہم کسی مرد سے بات کر رہے ہیں، کسی ایسے ویسے سے بات نہیں کر رہے ہیں۔ ایک بندہ آئے وہ کہ جی یار یہ ویلا آدمی پھرتا ہے، ادھر آئے ایک کام کر، اور جی زور، کیوں؟ وہ آپ کو پیسے دے رہے اس چیز کے، آپ کا بڑا سکے تو وہ علیحدہ چیز ہے۔ یہ نہ ہو کہ اپنے والدین آپ کے والد محترم کے اندر آ کام کر رہے ہو، ہوتا کون ہے تو یہ بھی نہیں کرنا آپ نے۔ لیکن ایک سٹیبل رہ کے، ایک جیسے کہہ لیں درمیانہ رستہ نکال کے، کوئی بندہ پیار سے کہنا کہ حضرت صاحب یہ حضور کام کرنا تھا، یہ کام چاہیے تھا، میں بالکل ابھی کر کے دیتا ہوں، تھوڑا وقت دو میں ابھی کر کے دیتا ہوں۔ اور یہ بھی نہ ہو کہ وہ ادھر آ کام کر، نہیں کرتا میں کام، چھوڑ دیں اس کو۔ یہ مصیبت آپ کے لیے، مولا کائنات نے فرمایا آپ یہ مصیبت ہے، درمیانہ رستہ لے کے چلیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ صبر شجاعت ہے، صبر شجاعت۔ اگر آپ یہ پورا خطبہ اگر آپ سنیں نا ایک دفعہ دوبارہ، میں آپ کو دوبارہ سناتا ہوں، سمپل بخل نہیں کرنا، آپ نے کنجوسی نہیں کرنی، بزدل نہیں بننا۔ اس کے بعد غربت اور مفلسی کو دور کرنا ہے اور بالکل بھی جھکنا نہیں ہے، اس کو بھی ختم کرنا ہے، لیکن صبر کرنا ہے۔ صبر اور عجز یہ بڑی ڈفرنٹ چیزیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ جو سر جھکانا، یہ صبر کرنا یہ نہیں ہے۔ صبر کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں نا کہ میں کاروبار کر رہا ہوں، آج میں نے کیا پروفٹ حاصل نہیں ہوا، کل کیا پروفٹ حاصل نہیں ہوا، پرسوں کیا پروفٹ حاصل نہیں ہوا، آپ کہتے ہیں یار کام میں پروفٹ ہے ہی نہیں، چھوڑو پر ہم نہیں کرتے کام۔ وہ پھر تو وہی بندہ بیٹھ جاتا کہ یار غربت بہت ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اصل میں ہمارے ہاں جو ہے نا انسان کے اندر ایک یہ بڑی وہ ہوتی ہے کہ انسان بڑا جلد باز ہے، وہ کہتا ہے میں جلدی کام کروں، سارا میں یہ کروں فوراً پیسے ملے، یہ کروں فوراً پیسے ملے، بس پیسہ آئے میرے پاس۔ کرامت بہت بڑی چیز ہے، لیکن استقامت اس سے بھی بڑی چیز ہے۔ کرامت اچھی چیز ہے، کرامت ہو ظاہر بات ہے کہ آپ نے ایک دفعہ پیسے انویسٹ کیا، آپ کہیں جی میں ابھی 10 روپے انویسٹ کروں تو اگلے 10 منٹ کے اندر 500 روپے مل جائیں، مجھے مل بھی جاتے ہیں۔ لیکن آپ کہیں کہ 10 روپے انویسٹ کیے ڈوب گئے، اس میں کام ہی کوئی نہیں ہے، میں محنت کر رہا ہوں، غربت ہو جاتی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ چھوڑیں، اپنے حصے کی پوری محنت کریں، اپنے حصے کی پوری جان لگائیں، پھر اللہ کی ذات پہ توکل کریں اور صبر کریں۔ پھر جب آپ صبر کریں گے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ وہ آپ کے صبر کو، آپ کی ہمت کو، آپ کے اسٹیمنے کو رائے گا نہیں جانے دے گا، اپنے پاس رکھے گا، اس کا بہترین پھل عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ مولا کائنات نے یہ بات فرمائی، صبر شجاعت ہے، صبر بہادری ہے۔ کیوں؟ جب آپ کو صبر کرنے کے بعد پھل ملے گا نا،
پھر کوئی بندہ بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ یار تجھے تو کیسے مل گیا. یہ اب نہیں کہے گا بندہ, وہ کہے گا یار اس نے بڑا صبر کیا ہے, یہ بڑا صابر ہے, اس کو ملا, اس کو بالکل ٹھیک ملا ہے, اس نے بڑی محنت کی ہے وہاں پہ, اس نے محنت کرنے کے بعد صبر رکھا ہے. آپ کہیں جی میں آج انویسٹمنٹ کروں, میں ایک مثال کے طور پر میں کہوں کہ اگر میں کہوں اسکل سیکھ لیں, آپ اسکل سیکھنا شروع کر دیں, آپ 2 دن 4 دن اسکل سیکھیں, آپ کہیں جی میں سے ہوتا ہی نہیں کام. یہ وہ چیز ہے, یہ بزدلی ہے, یہ نقص عیب ہے, یہ بزدلی نہیں کرنی. آپ محنت کریں, جان لگا دیں, پوری اپنے جیسے کہہ رہے کہ جان ایک دفعہ رگڑ دیں اندر اس کے, پھر صبر کریں, پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کہاں سے رستے کھولتا ہے. آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ آپ کہیں گے یار اللہ بڑا رحیم, اللہ بڑا کریم ہے, ہم پتہ نہیں کہاں پہ کس وہم و گمان میں گم تھے. یہ مولا کائنات کی بات کہ صبر شجاعت, اس کو بھی آپ نے اپنے دل و دماغ کی تختیوں میں رکھنا ہے. اب اس کے بعد سب سے آخر میں آپ نے بات کی کہ دنیا سے بے تعلقی بڑی دولت ہے اور پرہیزگاری ایک بڑی نعمت ہے, بڑا سپرد ہے. مطلب جب آپ اب یہ دیکھیں مولا کائنات نے ایک سمجھ لیں کہ انہوں نے آپ کے لڑکپن سے لے کے آپ کے بڑھاپے تک ساری باتوں کو ایک کوزے میں بند کر دیا. کیسے؟ آپ ظاہری بات ہے بڑے ہوں گے, آپ پلے بڑے جوان ہوئے, آپ نے کاروبار شروع کیا, اب آپ نے بخیل نہیں ہونا, اللہ کی راہ میں گائے بغیر صدقہ دیتے رہنا ہے. زکوٰۃ کی باری ہے, آپ نے زکوٰۃ دینی, یہ نہیں کرنا کہ ہم زکوٰۃیں دیتے ہیں, ہم یہ نہیں کرتے, وہ نہیں کرتے, کیوں نہیں, یہ حق ہے, یہ آپ نے حق ادا کرنا ہے. بخل نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا کہ میں گھر بیٹھ جاؤں بس کہ یار غربت بہت ہے, یہ ہے وہ, ہم کچھ کریں نا, اور ہم بخل یہ شروع کر دیں کہ یار میں ہوتا ہی نہیں, میرے سے نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ نے آپ کو مرد پیدا کیا ہے. آج کے زمانے میں, نبی علیہ السلام کے زمانے میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس وقت جو محنت مشقت تھی نا, تو آج محنت مشقت نہیں ہے وہ والی. آج جب جائیں نا تو آپ 2 منٹ لگائیں, اگر آج سردیاں چل رہی ہیں, آپ جائیں مسجدوں میں گرم پانی آپ کو مل رہا ہے, ہیٹر آپ کو لگے ہوئے ملتے ہیں, اور کیا چاہیے آپ کو؟ آپ چلیں نماز پڑھنے کے بہانے نہ جائیں, آپ ویسے جا کے بیٹھ جائیں. آپ مسجد سے نکلیں گے نا, ہر بندے کہے گا یہ متقی پرہیزگار ہے, متقی پرہیزگار ہے. اس کے بعد آپ نے کہا بخل اختیار نہیں کرنا, اپنے غربت ختم کرنی ہے, غربت کا مقابلہ جوان مردی کے ساتھ کرنا ہے, بزدلی نہیں دکھانی, اور اپنے حصے کی پوری محنت مشقت کرنے کے بعد صبر کرنا ہے اللہ کی راہ میں. اللہ کی راہ میں بیٹھ جائیے, اللہ میں نے اپنے حصے کی محنت کی ہے, اب تو نے اپنا کرم فرمانا ہے, تو نے مجھے چیزیں عطا فرمانی ہیں. پھر جو صبر ہوگا اور آپ کو صبر کا پھل ملے گا, آپ ایک انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ یار یہ اس کو تو اہم ہی مل گیا, اس نے کیا کہ اس کو یہ اتنا گاڑی ملی, اتنا بنگلہ ملا, اس کو یہ ملا, کیا کرتا کیا تھا کچھ. یہ کوئی بھی نہیں کہہ پائے گا آپ کو, میں گارنٹیڈ بات کر رہا ہوں. یہ بات ہم ایسے لکھوا لیں, کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا آپ کو. کیوں؟ ہر بندے کے دماغ میں دل میں ہوگا کہ یار یہ بندہ اس نے محنت کی ہے, ساری رات جاگا ہے, 24 گھنٹوں میں 4 گھنٹے سوتا تھا, 20 گھنٹے محنت کرتا تھا یہ بندہ. ہر بندہ کہے گا یار اس کا رائٹ ہے, یہ اس کا حق ہے, یہ اس کو ملنا چاہیے تھا, اس کو ملا ہے, اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ادا کرے, اس کو ملا ہے. یہ صبر اور صبر کا پھل ہوتا ہے. اس لیے مولا کائنات نے کہا صبر بہادری, صبر شجاعت ہے, اندر توانائی پیدا کرتی کہ یار آج میں اس جگہ پہ کھڑا ہوں. واقعی اللہ تعالیٰ کی بڑا کرم ہے کہ ہر بندہ جھک کے سلام کرتا ہے کہ سر کیا حال آپ کا, ٹھیک ہے حضرت صاحب, مولانا صاحب, مفتی صاحب کیسے ہیں, خیریت سے ہیں. انہوں نے اپنی زندگیاں لگائی ہوتی ہیں, آپ بھی ذرا اپنی زندگی لگائیں. بے شک میں نہیں کہتا کہ درس نظامی میں آئیں, کسی میں آئیں, آپ بے شک اپنی فیلڈ میں رہیں, اللہ کی بارگاہ میں توکل کر کے نکلیں, میدان عمل میں اتریں, اپنی زندگیوں کو لگائیں اس کام کے اندر, خالی ہاتھ نہ بیٹھیں, اللہ کی بارگاہ میں نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائے گا نا. گھر بیٹھ کے کہنا جی یہ ہے وہ ہے, تو یہ ساری بزدلی ہے. میں سمجھوں گا کہ مولا کائنات کے فرامین کے مطابق یہ بزدلی ہے. بزدلی ہم نے نہیں اختیار کرنی, ہم مولائی ہیں, ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں, ہم ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں, ہم ان کی جسے کہہ رہے ہیں نا آپ کے, ہم ان کے ماننے والے ہیں یار, ہم ان کے لوگ ہیں, ہم مولائی ہیں, علی والے ہیں. ہمارا کام نہیں بنتا کہ ہم غربت کے اندر بیٹھیں جو غربت کریں نا, چھوڑ دو ان چیزوں کو. ہمارے آقا مولا نے کبھی کیا, ہمارے آقا و مولا کائنات سیدی و مرشدی, آپ مولا کائنات کی زندگی پڑھیں, ساری زندگی آپ نے محنت مشقت کی ہے, لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ ایسے ویسے نہیں کیا. کیوں؟ صبر شجاعت ہے. پھر آپ نے فرمایا دنیا سے بے تعلقی بہت بڑی دولت ہے. یہ بھی نہیں کرنا کہ مال دولت کمانا شروع کر دیں, دنیا کے ہو کے رہ جائیں, نہیں, دنیا میں رہیں, کھائیں پئیں. جسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کا خوف اور رعب بھی ہو کہ یار نہیں, دنیا میں تو ہے نا, دنیا سے بے رغبت رہنا ہے. دنیا کی بے رغبتی بہت بڑی دولت ہے کہ آپ کہیں بس ٹھیک ہے دنیا ایسی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا
یہ غالباً صحیحین کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس طرح چل رہے تھے کہ جس طرح ستارے اور ستاروں کے درمیان 14ویں کا چاند میری سرکار چل رہے تھے. تو اتنے میں رستے میں دیکھا ایک بکری کا بچہ کہ شاید بکری مری ہوئی تھی اور بدبودار حالت میں کہ جانوروں نے نوچ کے رکھا ہوا تھا اس کو. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کون ہے وہ شخص جو چاہے اس بکری کو خرید لے, اس بکری کو لے لے, فری لے لے. تو کسی نے بھی نہیں کہا یا رسول اللہ مری ہوئی بکریاں ہم کیوں لیں. تو آقا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو کسی فائدے کی بھی نہیں ہے, ہمارا تو نقصان, الٹا نقصان ہی ہوگا ہمارا اس کو لیں گے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ایز اٹ از دنیا ہے, دنیا کو اتنا استعمال کرو جتنا آپ کو ضرورت ہے, دنیا کو اتنا استعمال کرو جتنا آپ کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر آپ 1 لاکھ روپیہ کما رہے ہیں, اچھی بات ہے, اس میں سے آپ اپنی جو آپ کہہ لیں کہ اپنی وائف کو عمدہ سے عمدہ چیز اس کو دیں, اس کے نان و نفقے کے اندر ہیں. آپ اپنے والدین کو اعلیٰ سے اعلیٰ چیز سے آراستہ کریں, کیوں انہوں نے آپ کے بچپن میں اعلیٰ سے اعلیٰ چیز دی آپ کو, ان کا بھی رائٹ ہے. اپنے بچوں کو بھی دیں, ان کا بھی رائٹ ہے, ان کو اعلیٰ تعلیم دیں, ان کا رائٹ ہے. اپنے اوپر بھی خرچ کریں, آپ کا بھی رائٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ, میں, ہم سب ہم نہیں ہیں, یہ ساری جو ہماری جان نہیں اللہ کی امانت ہے. اللہ نے پوچھنا ہے کہ بھائی تو نے اپنی جان پہ کیوں ظلم کیا, تو نے میری جان پہ کیوں ظلم کیا. نہیں کرنا, ٹھیک ہے, رہیں دنیا میں رہیں, اور جو باقی مال بچے اپنے فیوچر کے لیے سکیور کریں, باقی اللہ کی راہ میں تھوڑا خرچ بھی کریں, ٹھیک ہے. دنیا سے بے رغبت رہیں, یہ نہیں کہ دنیا کی ہو کے رہ جائیں, دنیا میں کمائیں, کمانے کے ساتھ ساتھ دنیا سے بے رغبت بھی رہیں. اور پرہیزگاری ایک بہت بڑی نعمت ہے. کہ پرہیزگاری کیا ہے, اس پہ غالباً یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے. آپ کا ایک قول اس طرح ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کسی نے پوچھا کہ حضور پرہیزگاری کیا چیز ہے, تو آپ نے کہا پرہیزگاری یہ ہے کہ کانٹے دار رستہ ہو اور میں اپنے پائنچے اٹھا کے آہستہ آہستہ قدم رکھوں. کیوں؟ کہ میرے پائنچے کانٹوں میں نہ پھنس جائیں, میرے کانٹوں سے میرے پائنچے خراب نہ ہو جائیں. یہ پرہیزگاری کہ ہر قدم پھونک کے رکھیں. کھائیں تو دیکھیں کہ حرام کا لقمہ تو نہیں کھا رہے ہم, پئیں تو دیکھیں کہ حرام کی چیز تو نہیں ہے, کہ جو پینی ہے کوئی ایسی چیز تو نہیں ہماری زندگی میں ملوث کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اس میں شامل نہ ہو, اس کے منافی چل رہے ہوں. یہ بھی چیز ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں اپنی زندگیوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات کے اندر ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اپنی زندگیوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق اپلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین.